بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہے پروردگار کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی رحیم و کریم ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج ہمارے سامنے ہے حصہ نثر کا پہلا سبق، مرزا محمد سعید۔ اس ویڈیو میں مصنف کا تعارف اور اقتباس نمبر 1 پڑھا جائے گا۔ آپ کو مشکل الفاظ کے معنی بتائے جائیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، سبق مرزا محمد سعید کے مصنف شاہد احمد دہلوی کا تعارف پڑھتے ہیں۔ شاہد احمد دہلوی دہلی میں پیدا ہوئے۔ وہ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کے پوتے اور مولوی بشیر الدین احمد کے فرزند تھے۔ 1925 میں انہوں نے ایف سی کالج لاہور سے ایف ایس سی کرنے کے بعد میڈیکل کالج میں داخلہ لیا، لیکن شدید بیمار ہو گئے، چنانچہ طبی تعلیم جاری رکھنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ بعد ازاں دہلی سے انگریزی ادبیات میں بی اے آنرس کیا، ایم اے فارسی کا امتحان بھی پاس کیا۔ قیام پاکستان کے بعد شاہد احمد دہلوی کراچی منتقل ہو گئے اور تصنیف و تالیف کے ساتھ ساتھ انہوں نے انگریزی ادب سے تراجم کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ پاکستان رائٹرز گلڈ کی تشکیل میں نمایاں خدمات انجام دی۔ 1963 میں انہیں مجموعی ادبی خدمات کی بنا پر تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ شاہد احمد دہلوی زبان و بیان پر کامل عبور رکھتے تھے۔ کامل عبور، مکمل مہارت۔ ان کی زبان آسان اور عام فہم ہے۔ وہ موسیقار بھی تھے، لیکن اردو ادب ہی ان کی پہچان ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کے مشورے پر انہوں نے خاکہ نگاری شروع کی۔ گنجینہ گوہر، جس سے زیر نظر خاکہ لیا گیا ہے، اور بزم خوش نفساں ان کے خاکوں کے مجموعے ہیں۔ ان کے علاوہ ان کی تصانیف میں اجڑا دیار، دلی کی ببتا اور دھان کے کھیت شامل ہیں۔ مرزا محمد سعید۔ صبح کے اخباروں میں یہ خبر پڑھ کر دل دھک سے رہ گیا۔ بہت صدمہ ہوا، بہت دکھ ہوا کہ پروفیسر مرزا محمد سعید کا آج سوئم ہے۔ سوئم، تیسرا دن، موت کا تیسرا دن، خاموش زندگی، خاموش موت۔ مرزا صاحب کی علالت مزاج طبیعت کی خرابی یا مرض الموت، ایسا مرض جس سے موت واقع ہو جائے، کی اطلاع اس سے پہلے کہیں سے نہیں ملی۔ حد یہ کہ پرسوں وہ رحلت فرما گئے، وفات پا گئے، اور ان کے سینکڑوں دوستوں اور قدردانوں کو اس سانحۂ ارتحال کی خبر تک نہ ہوئی۔ قدردانوں، قدر کرنے والوں، سانحۂ ارتحال، موت کا افسوسناک واقعہ۔ افسوس، اتنا بڑا صاحب کمال، مہارت رکھنے والا ہم میں سے اٹھ جائے اور اس کی سناونی ہم تک نہ پہنچے۔ سناونی خبر، کتنے بے خبر ہیں ہم لوگ۔ زندہ قوموں کا یہ شعار نہیں ہوتا، شعار، طریقہ کہ اپنے اہل کمال سے غافل ہو جائیں۔ ایسی غفلت مجرمانہ ہوتی ہے، مجرموں جیسی۔ شاید یہ ہماری غفلت ہی کی سزا ہے کہ مرزا صاحب کو یوں ایکا ایکی ہم سے چھین لیا گیا، ایکا ایکی، اچانک۔